اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے چکر اور تھکاوٹ کیوں آتی ہے، 9 ممکنہ وجوہات جن کی بنا پر آپ کو چکر یا تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نمبر 1، لو بلڈ شوگر۔ ہمارے جسم کو شوگر یعنی گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے لیے۔ جب ہمارے بلڈ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے تو ہمیں چکر، کانپنا اور تھکاوٹ آتی ہے۔ لو بلڈ شوگر اکثر سائیڈ ایفیکٹ انسولین کا ہوتا ہے اور دوسری ادویات جو ذیابیطس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لو بلڈ شوگر کی علامات کیا ہیں؟ دل کی جلن، پسینہ، جسم کا کانپنا، بھوک، چڑچڑاپن اور کنفیوزنگ۔ اگر آپ کو یہ علامات ہیں اور آپ کو نہیں پتہ آپ کو چکر کیوں آتی ہیں، اگر یہ علامات میں نے آپ کو بولی اگر یہ بھی ہیں تو آپ کو لو بلڈ شوگر ہو سکتا ہے۔ آپ ضرور ڈاکٹر سے چیک کرائیں۔ تو نمبر 2، لو بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ کو چکر یا تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کی دوسری بڑی وجہ لو بلڈ پریشر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ علامات ہیں یعنی دل گھبرانا، پیاس لگنا، آنکھوں کا دھندلا پن، تیز یا ہلکی سانسیں آنا، دل کا پیلا پڑ جانا اور توجہ دینے میں مشکلات ہیں تو آپ کو لو بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ اب یہ کنڈیشن کن حالات میں ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے تب آپ کا لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی ادویات لیتے ہیں تب آپ کا لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سیریس انجری ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کا لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ پانی کی کمی اگر جسم میں ہو تب بھی لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اور وائٹامن کی کمی سے بھی لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے بلڈ پریشر کو نارمل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا لو بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کو صحیح معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا لو بلڈ پریشر ہے تو آپ نمک زیادہ استعمال کریں اپنی روزمرہ زندگی میں، اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ کا بلڈ والیوم جو ہے وہ انکریز کرے۔ نمبر 3، اینیمیا۔ ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں ہمارے جسم میں وہ آکسیجن کو تمام جسم کے اعضاء اور ٹیشو تک پہنچاتے ہیں۔ جب یہ اینیمیا یعنی ریڈ بلڈ سیل کی تعداد کم ہو جائے تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور چکر اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اینیمیا کی علامات کیا کیا ہیں؟ سانس کی کمی، کمزوری، دل کی جلن، سر درد، پاؤں اور ہاتھ کا ٹھنڈا ہو جانا، دل کا پیلا پڑ جانا اور چھاتی میں درد۔ یہ کس وجہ سے اینیمیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے جسم میں سے بہت سی مقدار میں خون ضائع ہوا ہو، یا غذائیت کی کمی ہو، یا پھر بون میرو ہو تو آپ کو اینیمیا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی چکر اور تھکاوٹ آتی ہیں۔ نمبر 4، مائیگرین۔ مائیگرین آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی تھکاوٹ اور چکر آتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی تبدیلی آئی ہو، یعنی آپ اگر فلیشز لائٹ یا کچھ کلر کی تبدیلی آئی ہو آپ کی نظر میں، اگر آپ کا دل گھبراتا ہو اور آپ کو الٹی آتی ہو، اگر آپ کو روشنی اور آواز سے حساسیت ہو، آپ نڈال ہوں اور آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں تو آپ کو مائیگرین ہو سکتا ہے، آدھے سر کا درد۔ یہ ایک سر درد کی ایک بیماری ہے۔ آپ اس کے متعلق اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کریں، ہم آپ کو مزید بتائیں گے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کو تھکاوٹ اور چکر آ سکتے ہیں۔ نمبر 5، میڈیکیشن۔ بہت سی میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ چکر اور تھکاوٹ کے ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ اس سے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں چکر یا تھکاوٹ ہے، یا آپ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، اب نارمل ہارٹ ریدم۔
عمومی طور پر ہمارا دل لب ڈب کی ردم میں دھڑکتا ہے، لیکن جب اس کی ہارٹ بیٹ تیز یا سلو ہوتی ہے تو یہ ایک بیٹ کو سکپ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چکر اور تھکاوٹ آتی ہے۔ اور اس کی مزید علامات یہ ہیں کہ آپ کو بے ہوشی آئے گی، آپ کی سانس میں کمی آئے گی اور آپ کے چیسٹ پین یعنی چھاتی میں درد ہوگا۔ نمبر 7، کرونک فیٹیگ سنڈروم۔ یہ دائمی تھکاوٹ کا خسرہ، یہ وجہ بنتی ہے تھکاوٹ کا۔ اس کی مزید علامات کیا ہیں؟ آپ کو نیند آنے میں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کو توجہ دینے اور یاد رکھنے میں مشکلات آ سکتی ہیں، آپ کے مسل اور جوائنٹ میں درد ہو سکتا ہے، آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو الرجی اور حساسیت خوراک، دوائیوں اور دوسرے کئی عنصر سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ویسٹیبولر نیوریٹس۔ یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے جو فلو یا کھانسی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، تھکاوٹ اور چکر آنے کے بعد آپ کا دل اگر گھبراتا ہے، آپ کو الٹی آتی ہے، اگر آپ توجہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اگر آپ کی نظر دھندلی پڑ جاتی ہے تو آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، ڈی ہائیڈریشن جسم میں پانی کی کمی کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کافی پانی نہیں پئیں گے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ یہ عموماً گرمیوں یا ورزش کرنے سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علامات میں چکر آنا، تھکاوٹ، پیشاب کا نہ آنا یا کنفیوژنگ وغیرہ شامل ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات ہیں، آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری بھی چلی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو چکر، تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ تیز بخار، چھاتی میں درد، بولنے میں مشکلات، کنفیوژنگ، کئی مرتبہ الٹی کا آنا یا اس طرح کی کوئی اور علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ تو آخر میں ہم آپ کا ایک ٹپ دے دیتے ہیں، اس سے کس طرح بچا جائے۔ آپ زیادہ سے زیادہ صاف پانی پئیں، اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ اگر آپ الکوحل کا استعمال کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، اور اگر آپ بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھنے سے کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہونے سے بیٹھتے ہیں تو آپ سلولی بیٹھا کریں۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہیں گے۔